بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ سبق نمبر 5 میں تمہید الکتاب کے عنوان میں علم اصول فقہ مسائل اور ان کی ابواب بندی وغیرہ کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اما مسائلہ فہی ما تتضمن بیان حجیت تلک الادلۃ وجملۃ مباحث الالفاظ وغیرہ۔ علم اصول فقہ مسائل، جس طرح پہلے بھی اشارہ ہوا تھا کہ ہر علم میں ایک موضوع ہوتا ہے، اس علم کے کچھ مسائل ہوتے ہیں جس میں گفتگو ہوتی ہے، تو اسی مناسبت سے فرماتے ہیں کہ علم اصول فقہ کے جو مسائل ہیں وہ مباحث ہیں کہ جو ان ادلۂ فقہیہ کی حجیت کے بیان کو متضمن ہیں، یعنی ان کی ادلہ فقہیہ جس کے بارے میں کل گفتگو ہوئی تھی کہ بھئی موضوع علم اصول ہیں، تو ان کی حجیت کو بیان کرنے کے لیے کچھ مسائل ہیں جن کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور اسی طرح مباحث الفاظ بھی جو ہیں وہ مسائل ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جلد اول میں ان کے بارے میں بحث ہوگی وغیرہ۔ اسی طرح اور دوسرے مباحث ہیں الذی یتوقف خصوص الاحتجاج بالادلۃ علیہا، یعنی وہ ایسے مباحث ہیں کہ ادلہ فقہیہ کے ذریعے استدلال کرنا جو ہے وہ ان مسائل اور مباحث پر جو ہے وہ موقوف ہے، تو لہٰذا یہ سارے جو ہیں وہ علم اصول کے مسائل شمار ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ استدلال جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے کچھ مسائل و قوانین نحو کی ضرورت پڑتی ہے، لغت کی ضرورت پڑتی ہے، تو آیا وہ بھی علم اصول فقہ مسائل میں سے ہیں یا نہیں؟ تو اس کی طرف فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا الاحتجاج من مسائل النحو واللغة مثلا فغیر داخلۃ۔ کہتے ہیں وہ مباحث کہ جن پر استدلال جو ہے وہ موقوف ہے مسائل علم نحو اور لغت میں سے، مثلا کچھ نحو کے قوانین ہیں یا لغت کے جو ہے وہ کچھ قوانین ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع شدہ ہے، تو یہ سارے مباحث فغیر داخلۃ یہ علم اصول کے مسائل میں شمار نہیں کیے جاتے، داخل نہیں ہے، لعدم توقف الاحتجاج خاصۃ علیہا، کیونکہ استدلال جو ہے وہ ان مسائل نحو اور لغت ان پر موقوف نہیں ہے، چونکہ استدلال اور احتجاج جو ہے یعنی حجت طلب کرنا، یہ جو ہے ان مسائل پر ہیں جو علم اصول فقہ میں بیان کیے جاتے ہیں۔ مسائل علم نحو میں جو چیزیں متوقف ہیں بل تتوقف علیہا معرفت معانی الخطابات والمحاورات وغیرہ، یعنی اس کلام اور خطاب کی جو معانی ہیں، یعنی الفاظ جن معانی پر دلالت کرتے ہیں، ان معانی کا سمجھنا جو ہے مثلا لغت پر موقوف ہے، یا اس طرح کچھ دوسرے قوانین ہیں جو علم نحو پر موقوف ہیں، لیکن خود احتجاج جو ہے وہ ان مسائل نحو پر متوقف نہیں ہیں، لہٰذا یہ مسائل جو ہیں وہ علم اصول فقہ کے مسائل میں شمار نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اشارہ فرماتے ہیں کہ علم اصول فقہ کی غایت اور غرض کیا ہے، یعنی ہم علم اصول فقہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں غایت ھذا العلم معرفت استنباط الاحکام الشرعیۃ الفرعیہ،
علم اصول فقہ پڑھنے کی جو غایت ہے، جو ہدف ہے، وہ یہ ہے کہ احکام شرعی فرعی جو احکام فقہی ہیں ان کو ان کی ادلہ سے جو ہے وہ کیسے استنباط کیا جائے، کیسے حاصل کیا جائے، کیسے نکالا جائے. تو اس چیز کی معرفت جو ہے وہ غایت ہے علم اصول فقہ ہے. اور اشارہ فرماتے ہیں کہ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ، یعنی یہ جو غایت ہے یا استنباط کی جو معرفت ہے یہ جانی جاتی ہے من تعریف ہی المذکور اولا، یعنی علم اصول کی جو شروع میں تعریف کی گئی تھی کہ بھئی یہ ایک ایسا علم ہے کہ ایک مجموعہ قوانین ہیں جو استنباط احکام میں جو ہے وہ کام آتے ہیں. تو وہاں یہ استنباط احکام کی بات وہاں بھی ذکر ہوئی تھی. اس کے بعد جو عنوان ہے وہ ہے تبویبہ، یعنی علم اصول فقہ کے جو مباحث ہیں ان کی ابواب بندی جو ہے وہ کس طرح ہے. تو فرماتے ہیں بوّبنا ھذا الکتاب وفقا لمناہج متأخر الاصولین فی کتبہم الاصولیہ. دیکھیں علم اصول کے جو مباحث ہیں ان میں ایک روش جو ہے وہ علماء قدیم کی ہے اور ایک روش جو ہے وہ علماء جدید یا جو متأخرین ہیں. تو فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب کی یعنی اس کتاب کو جو ابواب بندی کی ہے وہ متأخرین اور جو قدماء کے بعد آنے والے ہیں ان کی روش کے مطابق جو ہے ہم نے اس کی ابواب بندی کی ہے. فوضعناہ علی جزئین، اور اس کتاب کو ہم نے جو ہے وہ 2 جلدوں پر جو ہے وہ قرار دیا ہے. یعنی اصول الاستنباط جو کتاب ہے اس کی 2 جلدیں ہیں. الجزء الاول، پہلی جلد جو ہے فی مباحث الالفاظ، مباحث الفاظ میں ہیں، یعنی الفاظ کے بارے میں بحث ہوگی. وَيَحْتَوِي عَلَىٰ 4 مباحث اولیۃ، اور یہ جزء اول جو ہے اس میں شروع میں کچھ مباحث اولیہ جو ہے 4 مباحث اولیہ ہیں جو یہاں ذکر ہوں گے. اس کے بعد البتہ یہ 4 مباحث جو ہے وہ الحقیقت الشرعیہ ہے، الصحیح والعام ہے، الاشتراک اللفظی فی اللغہ اور المشتق. یہ 4 وہ مباحث ہیں جو بطور مقدمہ یا مباحث اولیہ جو ہے ان کا نام انہوں نے رکھا ہے. اب ان کی ہر ایک کی توضیح جو ہے وہ انشاءاللہ جب وہ مباحث آئیں گے تو اس کی طرف اشارہ ہوگا. وعلی 5 ابواب، اور اسی طرح 5 ابواب ہیں، یعنی مباحث اولیہ کے بعد جو ہے وہ 5 ابواب ہیں جو کہ یہ ہیں الاوامر والنواہی، المفاہیم، العموم والخصوص، المطلق والمقید. اب ان کی بھی توضیح جو ہے انشاءاللہ ان ابواب میں جو ہے وہ ذکر ہوگی کہ اجمالاً جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی امر جو ہے وہ اس کی حقیقت اور تعریف کیا ہے، اس کا ظہور کس میں ہے، اس کے ظہور پر ادلہ کیا ہیں، اور اس طرح دوسرے ہر کسی میں یہ مباحث مطرح ہوں گے. وخاتمۃ فی اصطلاحات بعض الالفاظ، اور اس جلد اول میں ایک خاتمہ بھی آخر میں ہے جو بعض الفاظ کی جو اصطلاحات ہیں تو ان کی توضیح جو ہے وہ دی جائے گی. اس کے بعد ہے جلد دوم الجزء الثانی فی الادلۃ العقلیۃ والاجتہادیۃ والاصول العملیہ. جلد دوم جو ہے وہ ادلہ کے بارے میں ہے، یعنی جلد اول الفاظ کے بارے میں تھی، اب آتے ہیں ادلہ کے بارے میں، اور ادلہ کی بھی مختلف اقسام ہیں. تو فرماتے ہیں کہ وہ ادلہ جو عقلی ہوں ان کے بارے میں بحث ہوگی، اور اس طرح ادلہ اجتہادی ہیں، اور اس کے بعد تیسرے مرحلے میں اصول عملیہ ہیں جو ادلہ فقاہتی نام کہلاتی ہیں. اب یہ جزء ثانی جو ہے کچھ مباحث پر
جو یہ اوپر ذکر ہوئے ہیں ان کو اور تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ وہ یحتوی علی ثلاثۃ ابواب، اور یہ جزء ثانی جو ہے وہ 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا یہ ہے فی احکام القطع بالتکلیف، انسان کے جو حالات ہوتے ہیں حکم شرعی کی بنسبت، وہ تقریباً 3 حالات ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک جو حالت ہے وہ ہے یقین بالتکلیف، یعنی اے بالحکم شرعی، یعنی انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ حکم شرعی واقعی میرا یہی ہے، تو یقین جو ہے وہ اس کی کیا احکامات ہیں اور اس کی پیروی کی جائے نہیں کی جائے، تو اس کے بارے میں بحث ہے وہ وہاں پہ انشاءاللہ مطرح ہوگی۔ تو پہلا باب جو ہے وہ احکام قطع بالتکلیف کے بارے میں ہے۔ دوسرا باب جو ہے وہ فی احکام ظن بہ، یعنی یہاں قط تھا، اب دوسری حالت یہ ہے کہ وہ اس حکم شرعی کے بارے میں اس کو ظن حاصل ہو جائے۔ اب یہ ظن ایک اصطلاح ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ اس باب میں اس کی توضیح دی جائے گی کہ جو دلیل قائم ہوتی ہے تو اس کا جو مدلول ہوتا ہے، جو ایک حکم شرعی پر دلالت کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ جو ہے وہ مخالف جو اس کی معنی ہے وہ بھی اس کا بھی احتمال ہوتا ہے، تو اس کو ظن کہتے ہیں۔ اب اس کی توضیح جو ہے انشاءاللہ وہاں پر آئے گی۔ تو یہ جو حالت ہے ظن بالتکلیف، اس کے کیا احکامات ہیں، آیا ان کو لیا جائے یا اس کو نہیں لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ وہ یتضمن حجیت الظواہر، اور ظواہر کی حجیت کے بارے میں بھی بحث وہیں پر ہوگی، والاجماع، اجماع کی حجیت کے حوالے سے، اور خبر واحد وغیرہ کے بارے میں جو ہے وہ بحث جو ہے وہاں ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ہے وفی احکام شک، تیسری جو حالت ہے وہ احکام شک ہیں کہ یہ ظن کے بعد جو یعنی جو نچلے درجے کی حالت ہے وہ شک ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ حکم شرعی جو ہے وہ اس مسئلے کے بارے میں مثلا کیا ہے، تو اس میں کون کون سے مباحث آتے ہیں، فرماتے ہیں وَيَتَضَمَّنُ مَبَاحِثَ الْبَرَاءَ۔ اب اصول عملیہ کی طرف اشارہ یہاں فرما رہے ہیں کہ اصل براعت جو ہے اس کے مباحث یہاں پہ آئیں گے، ومباحث الاحتیاط، ومباحث التخییر، ومباحث الاستصحاب۔ تو یہ وہ 4 اصول عملیہ ہیں جو کہ تمام ابواب فقہی میں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں، تو لہذا ان کی طرف اشارہ ہے، اور یہ وہ شک کی حالت میں جو ہے وہ ان کی بحث ہوتی ہے کہ کون سی ان میں جاری ہوگی، اور ان کی یہ مفصل بحث بھی ہے انشاءاللہ اصول عملیہ میں جو ہے وہ ان کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ اصالۃ البراءہ، اصالۃ الاحتیاط، اصالۃ التخییر اور اصالۃ الاستصحاب جو ہے ان کے بارے میں کون کون سے احکامات ہیں۔ وَبِضِمْنِهَا مسائل العلم الاجمالی، اور ان کے ضمن میں جو ہے وہ علم اجمالی جو ہے وہ بھی ایک جو ہوتا ہے وہ علم تفصیلی ہوتا ہے جو کہ قطع بالتکلیف ہے، لیکن ایک دفعہ علم اجمالی ہوتا ہے تو وہ بھی مباحث اصالۃ الاحتیاط میں انشاءاللہ اس کی بحث جو ہے وہ آئے گی۔ اور آخر میں جو ہے وَخَاتِمَةٌ فِي التَّعَادُلِ وَالتَّرَاجِيحِ، اور اس کتاب جزء ثانی کی جو ہے جلد دوم جو ہے اس کے آخر میں جو خاتمہ ہے وہ تعادل اور تراجیح کے بارے میں ہے کہ بھئی 2 دلیلیں اگر آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس وقت تعارض ہوتا ہے، تو پھر تعادل اور تراجیح کی بحث وہاں پہ مطرح ہوگی، کس دلیل کو ترجیح دینی ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں فی الاجتہاد والتقلید، کہ یہ بھی جو ہے وہ خاتمے میں بحث آئے گی کہ ایک شخص جو ہے وہ مجتہد ہوتا ہے یا مقلد ہوتا ہے، تو اس طرح کی جو مباحث ہیں۔ تو یہاں تک وہ 2 جلدوں کی جتنے بھی ابواب اور مباحث ہیں ان کی تبویب اور ابواب بندی کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ اب ان کی تفصیلی بحث جو ہے وہ
انشاءاللہ آئندے جو ہے وہ اسباق میں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔